جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو پانی کی اقسام کے بارے میں جاری تھی کہ وقت کی قلت کے باعث ہمیں پروگرام، ہم چاہتے ہیں کہ وہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ آپ یہ بیان فرما چکے تھے کہ ابتدائی طور پر پانی کی دو اقسام ہیں، آب مضاف پانی یا سادہ پانی۔ پھر سادہ پانی کی اقسام کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، بلکہ تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے اس کی اقسام کی کثیر پانی، جس سے مراد کر ہے، جاری ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ بسم اللہ۔ جی، پانی کی قسمیں ہم نے بیان کی اس لیے کہ پانی کی ہر قسم سے نجاست کو دور کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ قلیل پانی سے نجاست کے ازالے کا طریقہ الگ ہے، کثیر سے نجاست کے ازالے کا طریقہ الگ ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ تطہیر کے مرحلے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز نجس ہوئی ہے اور کس نجاست کی وجہ سے، ان 10 نجاسات میں سے کس نجاست کی وجہ سے وہ چیز نجس ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ یا برتن ہیں جو استعمال کے دوران نجس ہو سکتے ہیں، یا لباس ہے، لباس میں آپ کے پہننے والا لباس بھی آتا ہے، اس میں آپ کی چادریں ہیں، آپ کے کمبل وغیرہ، جو چیز بھی کپڑے سے آپ بناتے ہیں، کپڑے سے بناتے ہیں، یہ نجس ہو سکتے ہیں۔ ان کا پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ جہاں تک برتنوں کا تعلق ہے، برتن اگر نجس ہو جائے، بعض اوقات برتن کا بیرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے، بعض اوقات برتن کا داخلی اور اندرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان میں فرق ہے، یعنی برتن ان کی اندر سے یا باہر سے؟ جی وہ نجس برتن کا بیرونی حصہ اگر نجس ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، اور اس کا اندرونی اور داخلی حصہ نجس ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ نجس برتن اگر نجس ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے نجس ہوا ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کس نجس کے ساتھ ملاقات، کس نجس کی وجہ سے وہ نجس ہوا ہے۔ اگر وہ برتن کوئی نجس ہو جائے اور وہ اس میں کوئی کسی کتے نے اس کو منہ نہیں لگایا، یا کتے کا لعاب اس میں نہیں گرا، یا مثلا خنزیر نے اس کو نہیں چاٹا، اور کسی اور نجاست سے برتن کا بیرونی حصہ نجس ہوا ہو، تو ایک مرتبہ پانی سے اس کو اگر دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پانی حتیٰ کون سا اگر ہوگا؟ قلیل پانی سے بھی آپ ایک مرتبہ دھو لیں تو وہ برتن کا بیرونی حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب قلیل پانی سے ایک مرتبہ دھونے سے اگر پاک ہو سکتا ہے تو پھر کثیر یا جاری پانی سے اگر دھوئیں گے ضرور یقیناً پھر بطریق اولیٰ وہ پاک ہو جائے گا۔ اور جہاں تک اندرونی حصے کا تعلق ہے، اچھا، معذرت، دھونے سے مراد یہی ہے کہ نجاست پوری طرح سے دور ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل، وہ نجاست کو اس سے دور ہو جائے۔ اگر وہ برتن چکنا ہو اس صورت میں؟ ہاں، اگر برتن وہ اتنا، اس میں چکنائی اتنی زیادہ ہو کہ اس پر اگر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے، برتن یعنی تک پہنچ نہیں پا رہا، وہ چکنائی اتنی زیادہ ہے کہ پانی اور برتن کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ ہے، تو پھر اس کو پہلے ٹیشو پیپر سے یا کسی اور سے چکنائی کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد پانی کو ایک مطہر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر برتن کا کوئی داخلی حصہ اگر نجس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ دو دفعہ وہ دھویا جائے۔ ایک چیز پھر اس میں رہ گئی ہے کہ اندر سے اسے 2 مرتبہ تو دھونا ہے، چاہے پانی چاہے کثیر ہو، دونوں صورتوں میں؟ ہاں بالکل، دونوں صورتوں میں اندر کے حصے کو دھونے کے لیے 2 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ خنزیر جو ہے اس کو چاٹتا ہے یا اس میں سے پانی پیتا ہے، یا کتا، عملی طور پر تو یہ خنزیر والا مسئلہ تو شاید بہت کم ہے، یہ آپ کے گھر میں زیر استعمال برتنوں تک خنزیر کی رسائی ہو، یہ حتیٰ ان ممالک میں بھی جو ہے وہ شاذ و نادر شاید کوئی ایسا نمونہ آپ دکھا سکیں کہ
جہاں اس کو حلال گوشت سمجھا جاتا ہے جی، جہاں اس کو گوشت کھایا جاتا ہے جی، اگر پالتے ہیں تو جو پالتے ہیں ان کے ہاں پھر نجاست و طہارت کا تصور نہیں ہے نا جی، لیکن جہاں تک کہ کتے کا تعلق ہے وہ پھر اپنے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے گھروں میں لوگ پالتے ہیں وہ کتوں کو۔ البتہ کتے کو پاکنا، ہم بریکٹ میں ناظرین کی خدمت میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیں کہ یہ کتے کو رکھنا یہ قابل مذمت ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ہیں جہاں کتے کو پالنے کی ویسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم یہ بیان پہلے آپ بیان فرما بھی چکے ہیں، بس وہ لیکن اچھا ہے ہمیں ناظرین کے حافظے پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے دوبارہ اس کو عرض کر رہے ہیں کہ بعض اوقات اپنے کسی کھیت کی حفاظت کے لیے، باغات کی حفاظت کے لیے، اگر کسی نے وہ بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے، مال مویشی کی حفاظت کے لیے ان کو وہ رکھا جا سکتا ہے، پالا جا سکتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکار کے لیے، شکار کے غرض سے بھی ان کو جو تربیت یافتہ کتے ہیں ان کو وہ رکھا جا سکتا ہے، اور بعید نہیں کہ آج کل کے حالت میں وہ گھر کی حفاظت کے لیے بھی یہ رکھا جا سکے۔ تو پھر اس کے ساتھ اس کا جو برتاؤ ہے لوگوں کا کتے کے ساتھ، کچھ لوگ جو دوسرے مغربی ممالک سے متاثر ہیں وہ بہت ہی زیادہ وہ کتے سے پیار کرتے ہیں اور وہ گھل مل جاتے ہیں اور گھر کے برتنوں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اگر ان برتنوں کو اس کو جسم کا کوئی حصہ وہ لگا دیتا ہے یا اس میں سے زبان سے کوئی مشروب وہ پی لیتا ہے، اس کو چاٹ لیتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کو مٹی سے اس کو مانجا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو پانی سے وہ پاک کیا جائے۔ مٹی سے مانجنے کی کوئی تعداد ہے؟ ہاں، مٹی سے غالباً 2 دفعہ اس کو مٹی سے مانجا جائے اور اس کے بعد پھر پانی سے نجاست کو وہ دور کریں۔ اس طرح خنزیر کے بارے میں بھی ہے۔ صحیح۔ تو یہ طریقہ تھا برتن کو وہ دھونے کا۔ اور جہاں تک لباس کا تعلق ہے، اچھا معذرت، اس سے جڑتا ہوا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ نے چکنائی لگ گئی اگر برتن کو تو اس کا تو حکم بتایا ہے، لیکن اگر ہم گوشت کو یا چربی کو وہ نجس ہو اسے پاک کرنا چاہیں تو کس طرح سے پاک اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے، جس طرح یعنی اس کے اندر اس پر وہ احکام، یعنی گوشت کو یا چربی کو پاک کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، جس میں نجاست اندر تک سرایت کر جاتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کی سطح کو ہی اگر آپ دھو لیں، اگر وہ پانی اس کے اوپر سے گزر جائے تو وہ نجس چیز جو ہے، نجس گوشت ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ بتا رہے تھے جی کپڑوں کا ہے، کپڑے اگر نجس ہو جاتے ہیں تو کپڑا اگر تو پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہوا ہو تو اس کو ایک مرتبہ اگر آپ دھو لیں تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑا آپ کے وہ شلوار قمیص کی صورت میں ہو، کوئی چادر کی صورت میں ہو، یا یہ کمبل یا لحاف وغیرہ کی صورت میں ہو، وہ ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک دفعہ اگر آپ قلیل سے دھوتے ہیں تو اس میں پھر اس کو جس پانی سے آپ اس کو دھوئیں گے اس پانی کا کپڑے سے جدا ہو جانا اور اس سے نکل جانا ضروری ہے، اور نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو نچوڑیں۔ ظاہر ہے اگر کپڑا ہے، رومال ہے، شلوار قمیص ہے تو آپ اس کو ہاتھ میں لے کے اس کو یوں نچوڑتے ہیں تو پانی نکل جاتا ہے، جی پانی نکل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کمبل نجس ہو جائے اس کو آپ دھوتے ہیں، یا لحاف نجس ہو جائے تو اس کو آپ دھوتے ہیں، اس کو پھر نچوڑنے یا اس کو پانی کا جو ہے جس پانی سے جس کو آپ دھون کہتے ہیں جی، اس کو نکالنے کا طریقہ پھر اس میں ذرا مختلف ہے۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے تو آپ نچوڑ نہیں سکتے، اس کو پھر یہ ہے کہ آپ دبا سکتے ہیں، یعنی کمبل کو آپ تہ کر کے پاؤں سے آپ اس کو دبائیں گے تو اس میں جو دھون ہے جس کو ہم فقہی زبان میں غسالہ کہتے ہیں وہ اس سے نکل جائے گا، تو وہ کمبل یا لحاف جو لباس کے زمرے میں آتا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ غرض ہے کہ وہ لباس کے حجم یا چھوٹے بڑے ہونے کے لحاظ سے پانی کو نکالنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے جی۔ بلکہ فرض کریں اگر وہ کارپیٹ کی صورت میں ہے، قالین ہے، اور اس سے پانی کو اگر نکالنا چاہیں تو آج کل کے زمانے میں وائپر وغیرہ کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ قلیل پانی سے اگر دھوتے ہیں
تو وہ قلیل پانی ڈالیں، اتنا کہ وہ اس کے جہاں جہاں تک یہ نجاست سرایت کر گئی تھی وہاں تک پہنچے، پھر وائپر سے ذرا پریشر سے ذرا پانی نکالیں گے تو وہ دھون یا جو غسالہ ہے وہ خارج ہو جائے گا اور آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ بعض اوقات یہ ناظرین کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے چھت پہ لے جا کے اگر ایک کارپٹ کو دھونا چاہتے ہیں، وہاں تو اس وائپر کے ذریعے پانی کا نکالنا یہ قابل عمل اور قابل تصور ہے، ہاں جہاں بچھایا ہوا ہے کھلی جگہ ہے اور پھر وائپر سے پانی کو نکال کے کوئی نکاسی کی کوئی صورت ہے، گھر کے اندر ہے، یہ گھر کے اندر ہے، آپ کے بیڈ روم ہے یا آپ کا جو ہے اس کے اندر بچھا ہوا جو کارپیٹ ہے یا قالین ہے، وائپر کے ذریعے وائپر کے ذریعے پانی آپ کہاں نکالیں گے؟ فرض کیجئے کوئی ایسی صورت نہیں ہے جیسے ہم